بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو انم وائس ٹی وی۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ نے فرشتوں کو کیا کام سونپا، حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام بلندی آسمان سے فوراً زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک نہ لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی اور گنہگار ہوگے اور مسکین خاک ہوں، طاقت تحمل عذاب خدا کا نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ غرض اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کو بھی زمین نے منع کر دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نہ مانے اور زمین سے کہا کہ تو جس کی قسم دے رہی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ پس حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اسی زمین سے لے کر عالم بالا پر پہنچ گئے اور عرض کی، اللہ تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسرائیل، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھے ہی مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے، گالیاں دیں گے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تجھ کو دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا، کسی کو تپ میں، کسی کو پانی میں غرق کروں گا بعد حکم الہی سے۔ فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ میں رکھ دی۔ پس باران رحمت برسا۔ تب 2 برس میں گیلی ہوئی اور 4تھے برس میں ثالبہ ہوئی، 6ٹھے برس میں فخار ہوئی، 8ویں برس میں آدم علیہ السلام کی صورت بنی۔ ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ دیکھا تو قلب آدم علیہ السلام کا خاک پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے بچشم حقارت اس کی طرف نظر کی اور ایک دن فرشتوں نے عزازیل سے کہا، اس خاک سے خلیفہ خدا کا پیدا ہوگا۔ وہ بولا، سچ ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کروں گا، اور اگر مجھے اس کا فرما بردار کرے گا تو میں اس کی فرما برداری نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس مردود قلب میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا۔ بسبب گرمی و آتش وہاں سے نکل آیا اور اس کے سبب حسد و بغض و دشمنی ان سے زیادہ ہوئی اور اپنے منہ کا تھوک ان کے قلب پر ڈال کر چلا گیا، اور حق تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے آب دہن ابلیس و مردود کا کالبد سے حضرت آدم علیہ السلام کے لے کر کتا اور باقی سے آدم کے درخت خرما پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جان پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قندیل میں عرش پر تسبیح پڑتی تھی اور قطرہ عرق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تربت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر معطر کر کے پیشانی حضرت آدم علیہ السلام کی مل دیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کا نور
اس کے ملنے سے دو چند ظاہر ہوا۔ بعد اس کے جب 40 دن گزرے، خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب جلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، جان آدم علیہ السلام کی اس قلب میں پہنچا۔ ہر ایک کی ساتھ 70,000 فرشتے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش ان کی جان سے اٹھایا اور تمام فرشتے ساتوں آسمان سے دیکھنے آئے کہ جان آدم اس کے قلب میں کیوں کر جاتی ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ آواز آئی، ترجمہ: اے جان آدم، اس قلب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جسم پاک سے اطراف میں ان کے قلب کے گشت کیا اور اندر نہ جا سکی اور عرض کی، یا خالق، میں نورانی رکھتی ہوں، میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ قلب اندھیرا کثیف ہے، میں کیوں کر جاؤں؟ پھر یہ آواز آئی، اے جان آدم، داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آ نفرت سے۔ اسی وقت جان آدم کی ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دھماکے پھرنے لگی۔ جب آدم نے آنکھیں اپنی کھولیں، فوراً جان ان کی دماغ سے حلق میں آ رہی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گل، گوشت، پوست، ہڈی، رگ اور آنت ہو گئی، بعد آدم نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ اس میں فرشتے بولے، یہ بندہ شتاب کار ہوگا کہ اب تک تن اس کا گل ہے اور چاہتا ہے کہ اٹھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد باز۔